بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تیسرا، خلف اور خلف صالح کے اس لقب کے ساتھ ائمہ علیہم السلام کی زبان پر بارہا آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور خلف سے مراد جانشین ہے، اور حضرت علیہ السلام تمام گزشتہ انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے جانشین اور ان کے تمام علوم و صفات و حالات کے مالک تھے۔ مواریث الہیہ جو کہ جوان میں سے ایک دوسرے تک پہنچتی رہیں، وہ سب آپ علیہ السلام میں اور آپ علیہ السلام کے پاس جمع تھیں، اور معروف حدیث لوح میں مذکور ہے جو کہ جابر نے صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کے پاس دیکھی تھی کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر کے بعد اس وقت میں اس کو کامل کروں گا، اس کے بیٹے خلف کے ساتھ جو کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور کمال صفات آدم اور رفت ادریس، سکینہ نوح و حلم ابراہیم و شدت موسیٰ، اور بہار عیسیٰ اور صبر ایوب علیہ السلام اس میں ہے۔ اور مفضل کی مشہور حدیث میں ہے کہ جب جناب ظہور فرمائیں گے تو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا لیں گے اور فرمائیں گے، اے گروہ خلائق آگاہ ہو، جو چاہتا ہے کہ آدم و شیس کو دیکھے تو میں آدم و شیس ہوں۔ اور اسی طرح ذکر کریں گے نوح و سام، ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ و یوشع، شمعون اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی ائمہ علیہم السلام کو۔ چوتھا، شرید بارہا زبان ائمہ علیہم السلام میں خصوصاً جناب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب باقر علیہ السلام کی زبان پر اس لقب کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور شرید کا معنی ہے راندہ شدہ۔ اس مخلوق منقوص سے کہ جس نے نہ جناب علیہ السلام کو پہچانا ہے اور نہ ان کے وجود کی نعمت کی قدر کی ہے، اور نہ ہی شکر گزاری، اور آپ علیہ السلام کے ادائے حق کے مقام میں آئے ہیں، بلکہ ان کے بیشتر و جناب پر غلبہ و تسلط سے مایوس ہو جانے اور ان کے اخلاف و ذریت طاہرہ کے قتل اور کلا کما کرنے کے بعد زبان و قلم کی مدد سے لوگوں کے دلوں سے ان کے نفی و طرد کے مقام پر اتر آئے، اور آپ علیہ السلام کے اصل وجود کی نفی اور پیدا نہ ہونے پر دلیلیں قائم کرنے لگے، اور دلوں سے ان کی یاد کو محو کرنے لگے ہیں۔ اور خود جناب علیہ السلام نے علی بن محض یار سے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں منزل و قیام نہ کروں مگر زمین کی ایسی جگہ میں کہ جو تمام جگہوں کی نسبت زیادہ مخفی اور دور ہو، اپنے امر کو پوشیدہ رکھنے اور اپنے محل و مکان کو اہل ضلالت کے مکر و فریب سے محکم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے فرمایا، اے بیٹا، تم پر لازم ہے کہ زمین کی پوشیدہ جگہ میں ہمیشہ رہائش اختیار کرو، کیونکہ خدا کے اولیاء میں سے ہر ایک ولی کے لیے غلبہ کرنے والا دشمن اور نزاع کرنے والی ضد موجود ہے۔ پانچواں، غریم، جو کہ حضرت علیہ السلام کے القاب خاصہ میں سے ہے، اور اخبار و روایات میں اس لفظ کا اطلاق آپ علیہ السلام پر شائع ہے، اور غریم کا معنی قرض خواہ بھی ہے، اور وہ بھی ہے کہ جس کے ذمے قرض ہو، اور ظاہراً یہاں پہلا معنی مراد ہے،
کہ یہ لفظ حضرت علیہ السلام سے تعبیر کرنے میں لفظ غلام نوخیز کی طرح ہے۔ ازروئے تقیہ کہ کچھ شیعہ حضرات جب چاہتے ہیں کہ کوئی مال آپ علیہ السلام کی خدمت میں یا آپ کے وکلاء کے ہاں بھیجیں یا وصیت کریں یا آن جناب علیہ السلام کی طرف سے کسی سے مطالبہ کریں تو آپ علیہ السلام کو اس لقب سے پکارتے تھے، اور آپ علیہ السلام زیادہ ارباب زراعت و تجارت و حرفت و صنعت سے طلبگار تھے، جیسا کہ محمد بن صالح کے حالات میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب کے تذکرے میں گزر چکا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے غریم بامانی مکروز ہو، اور اس لقب کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام لینا شخص مدیون و مکروز کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہو، جو کہ اپنے آپ کو اپنے قرضوں کی وجہ سے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، یا چونکہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہیں تاکہ حضرت علیہ السلام سے علوم و شرائع اخذ کریں، اور آپ علیہ السلام تقیہ کی وجہ سے اس سے گریز کرتے ہیں، اور پس حضرت غریم مستنصر ہیں صلوات اللہ علیہ۔ چھٹا قائم، یعنی فرمان الہی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا، کیونکہ آپ علیہ السلام شب و روز فرمان الہی کے لیے مہیا کہ صرف اشارے پر ظہور فرمائیں گے، اور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کو قائم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ حق کے ساتھ قیام کریں گے۔ اور سکر بن بابی دلف کی روایت ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آن جناب کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا چونکہ وہ امامت کے ساتھ قیام کریں گے، بعد اس کے کہ اس کا ذکر خاموش ہو جائے گا، اور اکثر لوگ جو آپ علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے مرتد ہو جائیں گے۔ ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، کیا آپ سب قائم بحق نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں، ہم سب قائم بحق ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر کیوں حضرت صاحب الامر کو قائم کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میرے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ملائکہ نے درگاہ الہی میں صدائے گریہ و نالہ بلند کیا اور کہنے لگے خداوند اور اے ہمارے سید و آقا، کیا تو اپنے برگزیدہ اور اپنے پسندیدہ پیغمبر اور بہترین خلق کے قتل کی پرواہ نہیں کرے گا؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے ملائکہ قرار پکڑو، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔